کل میں مریخ پر جا رہا ہوں اور پرسوں چاند سے چکر لگاتا ہوا واپس آؤں گا۔ وہاں میرے فارم ہاؤسز بن رہے ہیں، جو ہی مکمل ہوں گے آپ لوگوں میں سے جو چاہے گا اسے بھی سیر کروا لاؤں گا۔ آپ اپنی تیاری پوری رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ لمبی چھوڑنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ جب پرویز مشرف اپنی ظالمانہ اور سفاکانہ حرکتوں سے بلوچ نوجوانوں کی بڑی تعداد کو وفاق کے خلاف کر رہے تھے تو اس وقت ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جتنا کام انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ ظاہر ہے زبان ہلانے پہ کچھ خرچ تو آتا نہیں۔ انہوں نے چین سے گوادر کی بندرگاہ کی تعمیر پر بات چیت ضرور کی تھی، مگر صرف باتوں سے تو نہ عوام کا پیٹ بھرتا ہے اور نہ ان کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ ہوتا ہے۔ پھر زرداری صاحب آ گئے۔ چین سے گوادر بندرگاہ کی تعمیر کا معاہدہ ہوا، آغاز حقوق بلوچستان پیکج کا اعلان ہوا، مگر وہ بھی شاید بھول گئے کہ زبانی پیکجز مسائل کا حل نہیں ہوتے، عوام کو ریلیف عمل سے ملتا ہے۔ پھر میاں صاحب آ گئے۔ سی پیک کے تحت گوادر بندرگاہ اور اس سے ملحقہ سڑکوں کی تعمیر شروع ہوئی، مگر گوادر کے شہریوں تک کو پانی تک نہ ملا، ملازمتیں بھی نہ ملیں، الٹا مچھیروں کی جگہ پر قبضہ ہو گیا اور وعدوں کے برعکس آج تک انہیں گھر ملے نہ کوئی اور سہولت۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت صوبے کے بیشتر علاقے آج تک ضرورت کے مطابق پینے کے صاف پانی تک سے محروم ہیں۔ صوبے میں نہ تعلیمی ادارے ضرورت کے مطابق ہیں، نہ ہسپتال۔ اعلیٰ تعلیم کا انفراسٹرکچر تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں کی بڑی تعداد تو درکنار، صوبے کے بڑے حصے میں 3G اور 4G انٹرنیٹ تک موجود نہیں۔ کرونا وبا کے بعد جب باقی ملک میں بچے اپنے بیڈ رومز میں بیٹھ کر آن لائن تعلیم حاصل کر رہے تھے، بلوچستان کے بچے سڑکوں پر سراپا احتجاج تھے۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس آف پاکستان کے سابق سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان کے مطابق کمیشن کو موجودہ حکومت کی جانب سے نئے سربراہ کا تقرر نہ کر کے غیر فعال کیے جانے سے پہلے تک جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل سمیت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی 4200 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے زیادہ تر بلوچستان سے آئیں، اور واضح رہے کہ یہ صرف وہ کیسز ہیں جو HRCP میں رپورٹ ہوئے۔ اگر مجموعی کیسز کی بات کریں تو ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ان تمام تلخ حقائق کو پس پشت ڈالتے ہوئے اور ان کا ذکر تک ضروری نہ سمجھتے ہوئے ایک بار پھر ماضی کے حکمرانوں کی تقلید کرتے ہوئے اگلے روز وزیر اعظم عمران خان بھی کوئٹہ پہنچے اور صوبائی کابینہ اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے دوران فرمایا کہ بدقسمتی سے ماضی میں بلوچستان سے وعدے تو کیے گئے مگر عمل درآمد نہ ہو سکا، مگر اب ہماری حکومت کی توجہ بلوچستان پر مرکوز ہے اور بلوچستان کے لیے ہماری حکومت نے PSDP میں سب سے زیادہ فنڈز رکھے ہیں، خصوصاً جنوبی بلوچستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود اور پسماندہ علاقوں کی ترقی و خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عنقریب اسد عمر پھر بلوچستان کا دورہ کریں گے اور جنوبی بلوچستان کی ترقی کے لیے خصوصی پیکج مرتب کرنے کے حوالے سے مشاورت کریں گے، اور یوں دوروں، مشاورتوں اور کمیٹیوں میں باقی 3 سال بھی گزر جائیں گے اور ہم اپنے پیش روؤں کی طرح دیں گے تو بہت بڑے منصوبوں کی مارتے رہیں گے، لیکن عملاً نہ ماورائے عدالت قتل کر دیے جانے والوں کو انصاف ملے گا، نہ لاپتہ ہونے والے واپس آئیں گے، نہ شہریوں اور ان کی فصلوں کو پانی ملے گا، اور نہ بچوں کو استاد اور انٹرنیٹ، کیونکہ ان بنیادی ضرورتوں کی اور انسانی حقوق کے گھمبیر ترین اور صوبے کے اصل مسائل کی تو ہم بات بھی کرنا ضروری نہیں سمجھتے، عمل تو دور کی بات۔ جب ہماری ترجیحات ہی محض لمبی چھوڑنا ہے، عوام کے اصل مسائل ہماری ترجیحات ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کے حل کا خواب دیکھنا تو شاید ممکن ہی نہ ہو۔ جو قوم مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کر بھی کچھ نہ سیکھ سکی ہو اور باقی ماندہ ملک میں وہی غلطیاں دہرانے پر بضد ہو، پسماندہ علاقوں کے وسائل تو ہڑپ کر رہی ہو مگر انہیں دے کچھ نہ رہی ہو، آخر وہ مظلوم کشمیریوں کی امنگوں پر کیسے پورا اترے گی؟ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، ہر محب وطن ذلیل ہوا، رات کا فاصلہ طویل ہوا۔ السلام علیکم۔